دن، ایک دن دو دن نہیں، پورے دن تباہی ہو، جتنے دن ہیں وہ تمام دن تباہی ہو، کیا تم نے اسی لیے جمع فرمایا؟ ایک روایت میں ہے اس نے یہ اعلان سن کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا ہم لوگ اگر تمہارا دین قبول کریں کیا ہم لوگوں کے لیے الگ سے عزت ملے گی، الگ سے عہدہ ملے گا، الگ سے شان ملے گی، الگ سے کوئی ہمارے لیے درجہ ملے گا؟ تو کہا گیا نہیں بھائی، ہمارے یہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والوں کو الگ سے عہدہ، الگ سے کوئی معاملہ نہیں ہوتا، وہ عام بندوں کے ساتھ رہتے ہیں، عام انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں، سب کے ساتھ یکساں نماز پڑھتے ہیں، ان کی نماز میں صفیں الگ نہیں ہوتی، ان کے امام الگ نہیں ہوتے، وہ سب کے ساتھ روزہ رکھیں گے، نماز پڑھیں گے، جیسا عام لوگ رہتے ہیں ویسا رہیں گے۔ تو اس نے کہا کہ تبا لک سائر الیوم، فرمایا تیرے دین میں جب ہمارے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، آپ کے دین پر پھٹکار ہو، آپ کے دین پر لعنت ہو۔ اس طرح نعوذ باللہ اس نے دین کی دعوت کی توہین کی، وہ توہین کی وجہ سے تبت یدا والی آیت نازل ہوئی، وہ صورت نازل ہوئی۔ جب جمیل، تیسری بات یوں کہی جا رہی ہے، جمیل کو جس وقت اس بات کی اطلاع ملی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یعنی حضور نے شان میں گستاخی کی ہے میرے شوہر کے، یعنی چچی بھی تھی اور ابو لہب چچا تھا، تو اس نے جب یہ سوچا کہ اس نے شان میں گستاخی کی ہے تو اس نے کیا کیا، جمیل وہ پتھر لے کر آئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر پھینکنے کے لیے اور آپ کی توہین کرنے کے لیے، آپ کو ذلیل کرنے کے لیے۔ ایک عورت مارتی ہے تو لا محالہ مردوں کے لیے بڑی ذلت کی بات ہے، تو جب وہ پتھر لے کر آئی تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا اللہ کے رسول وہ آ رہی ہے آپ کے پاس، آپ کی توہین کرنے والی ہے، کیا میں جا کر روکوں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، آپ بے فکر رہیں، وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکتی، وہ مجھے دیکھ نہیں پائے گی۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، وہ آئی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام وہیں پر ہیں لیکن آپ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ صدیق اکبر سے پوچھا کہاں گئے، وہ بھاگ گئے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خاموش، اور جو کچھ کہنا تھا برسنا تھا خوب برسا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے۔ پھر اس کے بعد کہنے لگی کہ مذممن، وہ شاعرہ بھی تھی، مذممن قلینا، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے، محمد کے معنی ستودہ، تعریف کردہ، جن کی تعریف کی گئی ہو، جن کی تعریف کی جا رہی ہو ان کو محمد کہتے ہیں، لیکن اس نے کہا مذممن، مذمم کے معنی یعنی جس کی توہین کی جائے، جس کو ذلیل کیا جائے، جس کو رسوا کیا جائے، جس کی مذمت کی جائے اسے مذمم کہتے ہیں۔ کہا مذممن قلینا، وہ شاعرہ ہونے کے اعتبار سے اشعار کے ٹائپ میں اس نے کہا مذممن قلینا، کہ مذمم کو ہم نے ٹھکرا دیا، الگ چھوڑ دیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نعوذ باللہ محمد کہنے کے بجائے مذمم کہہ رہی ہے، میں محمد کہہ کر ان کی شان میں اضافہ کرنا نہیں چاہتا، نہیں چاہتی، اس لیے اس نے محمد کہنے کے بجائے مذمم کہا۔ اور فرمایا کہ دوسرا مصرع کہ ہم نے وَحُكْمُهُ أَبَيْنَا، وَحُكْمُهُ، اور اس کے جتنے احکام ہیں ان سب کو ہم نے انکار کر دیا، ہم نے اس کو نہیں مانیں گے، ہم اس کو نہیں تسلیم کریں گے۔ اس طرح اس نے اپنے اعتبار سے دو تین جملے کہے اور اس کے بعد وہاں سے چل پڑی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب۔ بعض علماء فرماتے ہیں
یہ صورت جب نازل ہوئی اس وقت میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ فکر مند ہوئے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے جب یہ صورت سنائی گئی بہت بڑا رسوا ہوا ابو لہب کہ میرے سلسلے میں ایسی بات کہی گئی، ایسی بات کہی گئی، ایسی بات کہی گئی۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد چیچک کی بیماری آئی اور بدن سڑنے لگا، بدن گلنے لگا اور بدن میں ایسا تعفن اور ایسی بدبو اور ایسے خطرناک قسم کی ایک زہریلا مادہ پیدا ہو گیا کہ آخر بڑی رسوائی کے ساتھ اسے گھر سے نکالنا پڑا اور اسی حالت میں اس کی موت بھی پیش آئی۔ تو بتانے کا منشا یہ ہے کہ سورہ تبت یدا میں آپ غور کریں گے کہ آخر میں قلقلہ ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، اور آخر میں جب با 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 چاروں آیتوں میں با ہے، پانچویں آیت سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ، مسد پر ختم ہوا، 5 آیتیں بابا پر ختم ہوئی اور آخر میں مسد پر ختم۔ تو یہ لنک یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں اس کے بعد جو سورہ شروع ہوئی ہے وہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اب وہاں مسد اور یہاں احد، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب آپ غور کریں گے تو ہر جگہ پر آپ کو آخری آیت سے ایک عجیب سی نسبت، ایک عجیب سا جوڑ نظر آئے گا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ رموز وغیرہ کی طرف ہم لوگ زیادہ توجہ دیں گے تو اس میں آ کر بہت ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں، بہت ساری باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ آ کر میں نے جو کہا ترتیب کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے سورہ تبت یدا کے بعد سورہ احد رکھا، اور اس کی لنک کیا قرات کے اعتبار سے مسد، اس میں دال ہے، اس کے بعد کی صورتوں میں بھی دال شروع ہو گئی۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے بلکہ یہ ایک رابطہ ہے جو علماء نے نقل کیا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد بہت ساری باتیں ہیں تبت یدا کے سلسلے میں، وہ بھی آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ آج کا جو عنوان ہے وہ عنوان کے اعتبار سے میں کچھ باتیں بتا دیتا ہوں۔ عنوان یہ ہے جی اولاد کے سلسلے میں حلال و حرام، حلال اور طیب روزی، اس کے سلسلے میں عنوان ہے حلال اور طیب روزی۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات حضرت بہلول کا ایک واقعہ نقل کر دیتا ہوں۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حضرت بہلول سے ملنے کا خواہش کیے، تو چلتے چلتے پہنچے حضرت بہلول کے پاس۔ حضرت بہلول کے پاس جب پہنچے تو حضرت بہلول سے بات کرنا چاہا حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے،
تو بہلول کہنے لگے میں ایسے آدمی سے کیا گفتگو کروں جس آدمی کو کھانے کے آداب نہیں معلوم، کیا گفتگو کروں؟ اب حضرت ہارون رشید کے ساتھ جو لوگ رہتے تھے ان کو ذرا برا لگا، ارے بھئی عجیب آدمی ہے، کہہ رہا ہے کہ کھانے کے آداب نہیں معلوم. کہنے لگے نہیں حضرت کو معلوم، کھانے کے آداب کیوں نہیں معلوم؟ بھئی کھانے کے آداب تو معلوم ہے، بہترین کھانے کے آداب جانتے ہیں. تو بہنوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بتائیے کیا ہے کھانے کے آداب. تو فرمایا دیکھیے دونوں ہاتھ اچھی طرح دھونا 3 مرتبہ، دسترخوان بچھانا، کھانے کے آداب بیان کی. فرمایا غلط، کیا کھانے کے آداب میں سب سے پہلا ادب یہی ہے؟ میں نے کہا جی بالکل یہی ہے، میں دونوں ہاتھ دھوتے ہیں کھانا کھاتے ہیں، یہی تو ہے ادب. تو کہنے لگے نہیں، کھانے کے آداب میں سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ جو کھانا میں کھا رہا ہوں کیا وہ حلال اور طیب ہے؟ کیا وہ حلال اور طیب ہے؟ جو دسترخوان بچھایا جائے اس میں بیٹھ جاتا ہوں، کیا میرے اندر حلال و حرام کی تمیز ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ تمیز پیدا کرنا یہ کھانے کا سب سے پہلا ادب ہے. چنانچہ قرآن نے بھی کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو تم طیب رزق کھایا کرو اور نیک اعمال کیا کرو. علماء فرماتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو جو بدن بنائے وہ بدن جنتی بدن ہے. ذرا یہ توجہ سے سننے کی بات، جنتی مٹی سے اللہ نے نبیوں کا بدن بنایا. انبیاء اسی لیے معصوم ہیں گناہوں سے، اس لیے کہ انبیاء کی خمیر میں خیر و شر کی آمیزش نہیں ہے. انبیاء کی خمیر میں سیئات و حسنات کی آمیزش نہیں ہے. انبیاء کی خمیر خالص حسنات کی خمیر ہے. جنت کی خمیر ہے. جنت میں لوگ اللہ کی مرضیات کے خلاف کوئی بھی کام نہیں کریں گے. جنت میں ہر ایک کے دل اور دماغ پاک ہوگا، زبان صاف ہوگی، ان کے دلوں میں کسی طرح کا کینہ نہیں ہوگا، اور صاف و شفاف دل والے ہوں گے، پاک دل والے ہوں گے. اسی طرح انبیاء کا دل ہوتا ہے، انبیاء کی نظر ہوتی ہے، انبیاء کا ذہن ہوتا ہے، انبیاء کا سوچ ہوتا ہے. جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں، اور نبی کے بدن سے نکلنے کے دیکھو ہمارے پاس تو دیگر انبیاء علیہ السلام کی اتنی زیادہ تفصیلات نہیں ہیں، ہمارے پاس تو صرف ہمارے نبی کے ہیں. اگر ہم ہمارے اپنے نبی کے سلسلے میں غور کریں گے تو ہمیں یہ چند باتیں ملتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ خوشبودار، جنت میں بدبو نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول و براز سے پاک. آپ جب چھوٹے تھے، بچپن میں 5 سال کے تھے، تبھی سے شیما کہتی ہے کہ آج تک کبھی ہم نے ان کے بول و براز نہیں اٹھایا. جب بھی ہم یہ سنتے کہ بھئی فارغ ہو چکے ہیں، جا کر دیکھتے کوئی بھی چیز وہاں نہیں رہتی تھی. اور تیسری چیز، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نیند ناقض وضو نہیں ہے. حضور کی نیند ناقض وضو نہیں ہے، اس لیے کہ جنت میں نیند ہی نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا حضور جنت میں سوئیں گے؟ فرمایا نہیں سوئیں گے، اس لیے کہ نیند موت کی بہن ہے، اور جنت میں نیند نہیں ہے، موت نہیں ہے. نحن الخالدات فلا نموت ابدا، نحن الراضیات فلا نسکت ابدا، طوبی لمن کان لنا وکنا لہ. جنت کی حوریں کہیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں، ہم مرنے والی نہیں ہیں، ہم سننے والی ہیں، سمجھنے والی ہیں، ہم ضدی نہیں ہیں، ہم راضی رہنے والی ہیں، اور ہم ناراض ہونے والی نہیں ہیں. تو یہ بات
خوشخبری ہے اس انسان کے لیے جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور جو ہمارے لیے پیدا ہوا. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جنتی بدن، جنتی طبیعت، جنتی مزاج انبیاء کی، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے مثال ہیں. اور آپ علیہ السلام سے عبداللہ ابن عباس نے کہا اللہ کے رسول آپ آنکھ بند کیے سوئے اور بغیر وضو کے نماز پڑھانے چلیں گے. نمت وما توضأت یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا نامت عینای ولا تنام قلبی. آنکھ بند رہتی ہے، دل کبھی سوتا نہیں، اور جن کا دل سو جاتا ہے انہی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. جن کا دل نہیں سوتا ان کا وضو نہیں ٹوٹتا. پھر آئیے کیا فرمایا، اور آپ علیہ السلام گئے اور جا کر ایسی ہی نماز پڑھائی. اور دیگر تمام لوگوں کے لیے نیند ناقض وضو ہے. خیر قطع نظر ان تمام تفصیلات کے، جب نبیوں کا بدن حلال والا بدن ہے، حرام کی کوئی آمیزش نہیں ہے، تو پھر اللہ نے نبیوں کو حکم دیا کیوں؟ یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلوا من الطیبات، پاک رزق کھایا کرو، واعملوا صالحا، نیک عمل کیا کرو. بہت بڑا اعتراض قائم ہو گیا. اس اعتراض کا جواب یہ دیا گیا، ان اللہ، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، حدیث پاک ہے، ان اللہ یأمر المرسلین بما یأمر به المؤمنین. اللہ رسولوں کو ان چیزوں کا حکم دیتے ہیں جن چیزوں کا حکم اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دینا چاہتے ہیں، وہ حکم اللہ رسولوں کو دیتے ہیں. اصل مقصد ایمان والا. جیسے کوئی بچہ عام طور پر سنت پڑھے بغیر گھر کو آ جاتا ہے، حالانکہ وہ بچہ بڑا ہو گیا، سامنے چھوٹا بچہ رہتا ہے، اس کو ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں اے سنت پڑھے بغیر گھر میں کیوں آئے، کیوں آئے سنت، جاؤ سنت پڑھو. تو جب چھوٹے بچوں کو ہم نے بھیجا، آٹومیٹک بڑا بچہ بھی چلا گیا. کیوں چلا گیا؟ بھائی میں بھی تو سنت پڑھے بغیر آیا ہوں، مجھے بھی تو یہ ڈانٹ پڑے گی، آٹومیٹک. اسی طرح نبیوں کو کہنا اصل منشا نہیں ہے، کہنا امت کو ہے. نبیوں کو کہیں تو یہ اہمیت پیدا ہوگی جب نبیوں کو خود کہا جا رہا ہے کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، تو امت تو بدرجہ اولا نیک اعمال اللہ کے قبول ہونے کے لیے یہ ہے. پھر جب نبیوں کو یہ بات کہا جا رہا، یہ بات کہی گئی کہ آپ پاک رزق کھاؤ، تو بدرجہ اولا ایمان والوں کے لیے حکم ہے کہ تم لوگ، جب اتنے نیک لوگوں سے کہا جا رہا ہے تو تمہیں تو پاک رزق کھانا ہی چاہیے. پھر کیا کہا گا؟ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، نیک عمل کرو. تو علماء کہتے ہیں پاک رزق کھائے بغیر نیک عمل نیک ہی نہیں ہوں گے. اگر آپ نیکی کو نیک بنانا چاہتے ہیں تو پاک رزق کھایا کرو. تو بہت سارے لوگ آ کر کہتے ہیں کہ بھئی ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں کہ نماز کا فائدہ نہیں ہوتا، رزق پاک کرو. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، قرآن کہتا ہے کہ نماز گناہوں سے روکتا ہے. نماز کی وجہ سے ہم لوگ گناہوں سے نہیں رک رہے ہیں، تو مطلب یہ ہوا اللہ کا کلام تو سچا ہے، ہم جھوٹے ہیں. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی آئے اپنے بھائی کی شکایت لے کر، حضور ان کا پیٹ میں درد ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا شہد پلاؤ. جی درد ہو رہا ہے، شہد پلاؤ. جی اور بھی دست ہو رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا شہد پلاؤ، شہد پلاؤ، شہد پلاؤ. تو آپ شہد پلاؤ کہتے رہے. اب وہ چوتھے مرتبہ جب آ کر کہنے لگا حضور موشنز نہیں رک رہے ہیں، لوز موشنز نہیں رک رہے ہیں. آپ نے فرمایا شہد پلاؤ. صدق اللہ وکذب بطن اخیک، اللہ سچا ہے، تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے. علماء کیا فرماتے ہیں؟ شہد پلانے کا حکم اللہ کی طرف سے ہوا تھا، اس بندے کے لیے شفا شہد پینے میں ہے. اور وہ کیا تھا؟ پیٹ کے اندر ایک اتنا بڑا رسولہ، اتنی بڑی چیز
جم گئی تھی، رک گئی تھی، ٹک گئی تھی، جو شہد پیتے 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 جس طریقے سے کوئی کچرے کو ہٹانے کے لیے پانی ڈال کر نالے سے ہٹا دیتے ہیں، اس طرح دست ہو کر بالآخر وہ چیز نکل گئی جس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی تھی پیٹ میں. تو اس لیے آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ کا کلام سچا ہے. یہ باتیں آپ نے سنائی. کذب بطنو اخیک. تو اسی طرح میں کہنا چاہتا ہوں کہ روزہ رکھ کر تقوی پیدا نہیں ہوا تو ہمارے رزق میں فرق ہے. نماز پڑھ کر خوف و خشیت نہیں آ رہی ہے، رزق میں فرق ہے. ذکر کرنے کے بعد لذت محسوس نہیں ہو رہا ہے، رزق میں فرق ہے. حج کو جا کر بھی بدل نہیں رہے ہیں، کمائی میں رزق میں فرق ہے. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر فرق ہے، تبھی تو اعمال کا اثر مرتب نہیں ہو رہا ہے. یہ بات ہم سب دل اور دماغ میں رکھ لینا چاہیے. کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض. حلال کمانا تمام فرضوں کے بعد کا فرض ہے. علماء نے کیا فرمایا؟ یہ بعد الفرائض، یہ اس لیے کہا تاکہ اس کا نمبر چھٹا ہو جائے. 5 نمبر جو اللہ کے فرائض میں سے وہ پہلا نمبر پر آ جائے، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، 5ویں پہ آ جائے. ورنہ یوں ہے کسب الحلال فریضۃ قبل الفرائض. کسب الحلال فریضۃ قبل الفرائض کیا مطلب؟ ارے بھائی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ بے پاک حلال کپڑا ہونا چاہیے، حلال زمین ہونی چاہیے. مغصوبہ زمین میں نماز مکروہ ہو جاتی ہے، غصب کیے ہوئے کپڑے میں نماز نہیں ہوتی. حلال رزق ہونا چاہیے، حلال پانی ہونا چاہیے. تو چوری کے پانی سے اگر کوئی وضو کرے تو نماز کے اندر تقوی طہارت کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ اس لیے فرمایا یہ بعد الفرائض ہیں، حقیقت میں یہ قبل الفرائض. تو خیر انشاءاللہ اس کی تفصیلات آئندہ آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا کہ حلال رزق یہ تمام فرائض سے پہلا فرض ہے. اس کو قرآن نے طیب کے لفظ استعمال فرمایا، حلالا طیبا. اسی لیے ہم حلال کے ساتھ طیب کو جوڑتے ہیں. اللہم انا نسألک رزقا حلالا طیبا. ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ اللہ آپ حلال بھی دیجئے، طیب بھی دیجئے. حلال اور طیب کے درمیان کیا فرق ہے؟ حلال اور طیب کے درمیان کیا جوڑ ہے؟ حلال اور طیب ان دونوں میں کیا لین حکمت ہے؟ انشاءاللہ آئندہ کہا جائے گا. اس لیے آپ علیہ السلام نے بھی صاف وضاحت فرما دیا. حلال کیا ہے واضح ہے، حرام کیا ہے واضح ہے. حلال اور حرام کی تمیز کے ساتھ اگر کوئی اپنا کھانا کھاتا ہے اور اپنی زندگی گزارتا ہے، اعمال انجام دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے فائدہ مرتب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سوالات ہو تو بتائیں، سوال کا جواب دیا جائے گا. جی ایک سوال یہ ہے کہ گھر کے ایڈوانس جو اماؤنٹ رہتے ہیں، اس کے علاوہ ساتھیوں کے پاس کچھ پیسہ نہیں رہتا ہے، تو کیا زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں یا کیا ہے؟ لیکن ایڈوانس 3 لاکھ 4 لاکھ روپے دے کر رہتے ہیں. جن لوگوں کے پاس گھر کے ایڈوانس کے پیسے ہیں وہ بھی ایڈوانس سے بھی زیادہ رقم دیے ہوئے رہتے ہیں. جیسے عموم بلوا، عام طور پر 10 مہینے کا کرایہ ہے، انہوں نے اس سے بھی زیادہ 3 لاکھ 4 لاکھ روپے دیے ہیں. کیا ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ یہ سوال. زکوٰۃ نہیں دے سکتے، زکوٰۃ نہیں دے سکتے. وہ صاحب نصاب ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. جی وہ لوگ البتہ قرض لے لیں، قرض لے کر اپنی ضروریات کو پورا کر لیں. جی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. لک الحمد و لک الشکر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہم تقبل منا ما کان صالحا وصینا ما کان فاسدا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.